السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم حرم مدنی میں ہیں، گنبد خضرا کے زیر سائے حضرت مفتی حبیب اللہ صاحب نعمانی دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ ہمارا پوڈ کاسٹ اور انٹرویو کا سلسلہ مختلف جگہوں میں جاری ہے۔ آج ہماری روانگی بھی ہے، اس لیے مناسب سمجھا کہ کچھ مدینہ طیبہ کی اور گنبد خضرا کی یادیں بھی ساتھ لے کے جائیں۔ حضرت مفتی صاحب سے مختلف سوالات ہو چکے ہیں، طالب علمی کے دور سے متعلق کچھ معلومات، کچھ جانکاریاں ہمیں حاصل ہو چکی ہے۔ دارالعلوم امدادیہ مدرسہ کے اساتذہ کے بارے میں مفتی صاحب نے کچھ پہلے کے ویڈیو میں تفصیل رکھ دی ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں حضرت آپ کا داخلہ ہوا، وہاں آپ نے کافی سال گزارے، تو وہاں کے اساتذہ میں کن اساتذہ سے متاثر ہوئے، ان کے منہج تدریس سے، اور جن اساتذہ نے خاص طور پر آپ کے قلب اور دماغ پر اثر ڈالا اور آپ کی زندگی پر اثر ڈالا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم انتہائی سعادت مند ہے کہ گنبد خضرا کے زیر سایہ جو محسن انسانیت ہے، معلم انسانیت ہے، جو کچھ بھی علم کی بہار دنیا میں آئی ہے، یہ نیا انقلاب ہر اعتبار سے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد انقلاب علمی انفجار جو علم کا آیا ہے دنیا میں، وہ بصدقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے معلم ہونے کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کی جو فضیلت بیان کی ہے، فضل العالم علی العابد کا فضل اعلیٰ ادناکم، یہ بہت احادیث میں علم کی بڑی فضیلت ہے۔ وہ انسان سعادت مند ہے جس کو اللہ رب العزت علم عطا فرماتا ہے، اور جن اساتذہ نے، جن لوگوں نے علم حاصل کرنے کے لیے علم میں پہنچانے کی مدد جو کی جاتی ہے، وہ بہت بڑے محسن ہوتے ہیں۔ سکندر اپنے استاذ کا ادب باپ سے بھی بعض دفعہ زیادہ کرتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ استاد کا ادب اتنا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ باپ تو مجھے آسمان سے زمین پہ لایا ہے، اور استاد نے مجھے زمین سے آسمان پہ پہنچایا ہے۔ احادیث میں جن تین لوگوں کا ادب کا بتلایا گیا، ترغیب دی گئی ہے، ان میں استاذ ہے، اور استاد انسان کی زندگی کو بناتا ہے۔ میرے اپنے اساتذہ میں، مکتب میں، پھر امدادیہ میں نے کچھ پہلے تذکرہ کیا ہے، اور بنیادی مقامی جو ادارہ ہوتا ہے، جن لوگوں نے اس کا انتظام کیا اور مدرسہ بنایا اور مخلص ہو کر قوم پر، نوجوانوں پر احسان کیا، شاید یہ مدرسہ نہ ہوتا تو ہم تعلیم سے محروم ہوتے۔ ان کو تو اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہم نے مدرسہ بنایا ہے، اس کی آباد کر رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے یا کیا فائدہ ہے۔ جو لوگ اس دور سے گزرے ان کو پتہ ہے کہ وہ بے شعوری کے دور میں ہوتے ہیں، اور ان کا انتظام بہت ہی مفید ہوتا ہے۔ آج انہی کی برکت ہے کہ ہم یہاں گنبد خضرا تک پہنچے ہیں، ماحول علاقے میں بنا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ بہت سالوں تک اس بات کی دل میں بڑی کسک رہتی تھی کہ ہماری سندھی اور اس بارڈر کے علاقے کے لوگ عمرہ پہ نہیں جاتے ہیں، باقی دیگر چیزوں میں خرچ کرتے ہیں۔ کئی سالوں کے بعد تشکیل کی گئی، پھر 3-4 آدمیوں کو، عبدالرحیم، حاجی آقو، ان کو بھیجا عمرے میں، اور ان لوگوں نے، حاجی عبدالحمید وغیرہ نے، یہاں ایک پہل ہوئی۔ اس کے بعد الحمدللہ اب تو ایک سلسلہ جتنا ہمارے علاقے سے، شاید دوسرے اور علاقے سے عمرے کا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس سے اور کعبہ سے جو تعلق علاقے کا، یہ ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہمارے علاقے کا، قوم کا، سماج، امت کا پوری طور سے دونوں جگہوں سے، متبرک مقدس جگہ سے مسلسل تعلق ہونا چاہیے، تاکہ ہمارا روحانی تعلق مضبوط ہو اور ہم دین دنیا ہر اعتبار سے ترقی کر سکیں۔ امدادیہ میں نے وہاں مکتب میں مولوی تاج محمد صاحب سے اوپر خواندہ نہ خواندہ یکساں، پھر امدادیہ میں 1979-1980 کے تقریباً پڑھنا شروع کیا، تو میرے استاد حضرت مولانا عبدالشکور صاحب اور میاں جی احمد الدین سے بھی کچھ پڑھا، پھر حافظ رمضان صاحب سے بھی
ہم نے حفظ شروع کیا تو یاد تو ہو جاتا تھا لیکن یاد رکھنا بڑا مشکل تھا. مولانا غلام صاحب جو اس وقت مدرسے کے ذمہ دار ہیں, ہم دونوں نے حفظ شروع کیا. مسئلہ یہ تھا کہ کتاب کوئی ایسا مطالعے کی کتاب شروع کی تو آپ حاجی رمضان صاحب نے بلا کے کہا کہ حفظ میں مطالعے کا کوئی تعلق نہیں, آپ کو صرف قرآن شریف پڑھنا ہے, مطالعہ آپ نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا بھائی مطالعہ تو چھوڑنا یہ بڑا مشکل کام ہے. تو پھر وہ مطالعہ کی وجہ سے اور دوسری اور وجہ سے حفظ نہیں میں کر پایا. اصل میں جذبہ اور شوق یہی تھا. میرے نانے جان حافظ تھے اور ماموں میرے مولوی ہے, لیکن نانے جان سے زیادہ آدمی متاثر ہوتا ہے. حفظ کے لیے میں حاضر ہوا تھا, اب تک نہیں کر پایا ہوں, اللہ سعادت نصیب فرما دے. پھر حفظ نہیں کر پایا اور وہیں مدرسے امدادیہ میں نے تحصیل المبتدی حضرت مولانا شکور صاحب سے اور حضرت رئیس الدین صاحب سے جو میری مربی یہ خاص ہے, ان سے ناظرہ ہدایت النحو اور اس قسم کی کتابیں, اس میں جن اساتذہ سے جو صاحب صلاحیت اور صاحب استعداد حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, ان کا بڑا علمی استعداد بہت مضبوط تھی اور پڑھانے میں بھی ان کا بہت اچھا نہج اور بہت اچھا طریقہ تھا. مولانا عبد الرحیم صاحب نے پڑھایا اور اس طرح دوسرے جن مولانا عبد الرحیم ہندال گول کے تھے, ملار کے تھے, ان لوگوں نے بہت زیادہ توجہ دی کہ ہمارے علاقے قوم کے لوگ پڑھتے نہیں ہیں, تو ہم پر بے انتہا توجہ دی گئی.